بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا یہ بیان خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان آرمی چیف قمر جاوید باجوہ جنرل صاحب، عمران خان اور جتنے یہ لوگ ہیں جو اعلیٰ عہدوں کے اوپر ہیں، یہ ان کے لیے خاص کر ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے۔ پہلے یہ بیان سنیں عمران خان صاحب کا، ایکس پرائم منسٹر، اس کے بعد اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا۔ پروگرام بنایا ہوا تھا سپٹمبر میں کہ دینی انتہا پسند عمران کو قتل کرے گا کیونکہ اس نے توہین کر دی، وہ سارا ختم ہو گیا۔ اور میں اس لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں سر، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آج پاکستان پہ۔ قوم آپ کی طرف اب دیکھ رہی ہے۔ قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اپنی کروا سکتا، جو اس کا حق ہے۔ انویسٹیگیشن ہو، اس کے بعد پتہ چل جائے کہ کیا جو ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں اپنے سارے جو مجھے پورا پتہ ہے کہ یہ پلان کب سے بنا، کیسے بنا، وہ ویڈیو کس نے نکالی، کس ایجنسی نے وہ ویڈیو نکالی، کون سے ایجنسی کے ساتھ یہ جو وقار ستی ہے اس نے اس کو اٹھایا، پھر کس طرح وہ پی ٹی وی نے 4 دن چلائی، اب پی ٹی وی 4 دن اس طرح کی چلا رہا ہے ویڈیو۔ یہ بیان ہے عمران خان صاحب کا، جو پرائم منسٹر رہے ہیں، تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اتنے بڑے رینک پر رہا ہوں تو میں ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا ہوں، حالانکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو اصل میں جب تک قانون کے نیچے سارے لوگ نہیں آئیں گے، خیر نہیں آ سکتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ تو اسی طرح کا ایک کیس میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یہ واقعی یہ لوگ ہیں جو کسی قانون کے پابند نہیں ہیں۔ آج سے 37 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر، اور جس کی وجہ سے مجھے فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ بعد میں ابھی تک جو ریکارڈ ہوتا ہے، آپ کوئی بندہ اگر وہاں جا کے کھولے، میرا جو آرمی کا ریکارڈ ہے، میں نے شاید ہی کوئی ایسا پرائم منسٹر آیا ہو، آرمی چیف آیا ہو، یا کوئی صدر آیا ہو نیا کہ میں نے اپنی اپلیکیشن نہ بھیجی ہو۔ اور پھر سول میں بھی بے شمار بڑے سینئر وکیل سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور ہر طرف سے یہی جواب آیا، بھائی فوج کے معاملات ہیں، یہ سول میں نہیں ڈسکس کیے جا سکتے۔ تو واقعی یعنی یہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ والا انداز ہے۔ آخر چیف جسٹس کس لیے ہوتا ہے؟ کیوں وہ ایسے کیس نہیں سن سکتے ہیں جس کے ظلم اور زیادتی ہوئی ہو کسی کے ساتھ؟ تو لہٰذا میں بھی یہی کہوں گا چیف جسٹس صاحب سے، جنرل صاحب سے، کہ میرا کیس بھی کھولا جائے، اور 7 پنجاب ریجمنٹ میں صرف اتنی بات تحقیق کر لی جائے کہ نائک عصمت اللہ اور ملک جان سپاہی کو 1987 کے شروع میں، تقریباً 1987 کے شروع میں 7 پنجاب ریجمنٹ سے کیوں نکالا گیا تھا۔ بالکل یہ اسی طرح کا انداز ہے، یقین کیجئے، یعنی کیس سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ کو جا کے پہلے یہ بات کہو کہ ان عورتوں کا کیا بنا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بس اتنی بات کہی، باقی سارا کیس خود بخود سامنے آ جائے گا۔ اور واقعی سامنے آ گیا۔ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، بالکل اسی انداز سے میں یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ کیس اسی طریقے سے ملتا ہے۔ کیونکہ جس طرح وہاں خواتین نے سازش کی اور ایک بے گناہ کو پھنسانے کی کوشش کی، سازشی لوگ ہوتے ہیں، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، تو جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے خلاف سازش ہوئی، بالکل اسی طرح 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر کرنل نجم الحسن ملک، جو آج کل ریٹائرڈ زندگی بسر کر رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، پینشنیں لے رہے ہیں پاکستان کی، اور پاکستان آرمی کو اس قدر اس نے نقصان پہنچایا اس کالی بھیڑ نے۔ کیونکہ اگر کچھ کالی بھیڑوں کا ذکر کیا جائے تو یہ ادارے کے اوپر تنقید نہیں ہوتی ہے، یہ اس کالی بھیڑ کے اوپر ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے تو ان کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے۔ یا تو کہا جائے کہ کبھی زندگی میں کسی فوجی کا کورٹ مارشل نہیں ہوا ہے۔ میں تو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں دیکھا ہے، جونیئر کیڈٹ بٹالین میں دیکھا ہے، کتنے کیڈٹ تھے جن کو ڈرم آؤٹ کر دیا جاتا تھا، نکال دیا جاتا تھا، جرم کرتے تھے تبھی تو نکالا جاتا تھا۔ ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے، انسان ہے، اسی معاشرے کے لوگ ہیں۔ اسی طرح پاکستان ملٹری اکیڈمی میں نے دیکھا، میں 70th PMA لانگ کورس سے ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ میں نے جوائن کی تھی، اور
اس کے بعد بلکہ ہاں میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے، جس دن میں نے یونٹ کو جوائن کیا تو اسی دن مجھے پتہ چلا کہ افسر میس کے اندر دوسرے یعنی جو دوسری یونٹ کا افسر میس تھا، وہاں ایک افسر انڈر اریسٹ ہے، اور وہ افسر اس کو میں جانتا بھی تھا، نام جیسا انہوں نے لیا تو مجھے پتہ چل گیا میرے سے ایک کورس سینئر تھا یا 2 کورس سینئر تھا، اور جرم اس کا پتہ کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے سگے چچا یا سگے ماموں یعنی اس طرح کا کوئی رشتہ تھا، جن کے ایک چھوٹے بچے یا بچی کو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے اغوا کروایا اور پھر ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی۔ تو یہ چونکہ اندر کا آدمی تھا، اس کو ساری کہانی پتہ تھی۔ تو آپ غور کیجئے، اتنے بڑے بڑے جرائم ہو جاتے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے بندہ اتنا ایک افسر جو پاکستان ملٹری اکیڈمی سے ٹریننگ لے کے آیا ہو اور آ کے اس طرح کا واردات کرے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ بھائی آفیسرز کی وہ عزت ہے جو آفیسرز اچھے لوگ ہیں، باقی جو اس طرح کی کالی بیڑے ہیں ان کے ساتھ تو پھر آئینی ہاتھوں سے ٹیکل کیا جاتا ہے، اور کیا گیا اس کو، پھر اس کو فوجی یعنی وہاں سے بھی نکال دیا گیا، اس کے بعد کیس بنا اس کے اوپر۔ تو ایسے ہوتے ہیں۔ ان کالی بیڑوں میں ایک کرنل نجم الحسن بھی شامل ہے، کرنل نجم الحسن ملک 7 پنجاب ریجمنٹ کا، جس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میری فیملی کے ساتھ۔ میری ماں جو ابھی تک اباؤٹ 95 ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے گفتگو ہوئی ہے، تو وہ اس واقعے کو نہیں بھولی ہے۔ وہ کبھی بھی کہتی ہیں فوج نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اور کتنی جگہ وہ خود گئی ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے اس ادارے کے خلاف یا اس سسٹم کے خلاف۔ تو کیا یہ بالکل بے خوف ہو گئے ہو؟ تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ فرشتے بھی تم سے ڈریں گے، اللہ بھی تم سے ڈرے گا؟ لہٰذا میرا کیس بالکل ایک جینون کیس ہے، 7 پنجاب ریجمنٹ کی انکوائری کرائی جائے۔ ابھی تو وہ جے سی اوز وہ آفیسر زندہ ہیں، سب کچھ، صرف میرا نام بھی فی الحال نہ لیں بے شک، پہلے صرف اتنی بات کہہ دیں کہ نائک عصمت اللہ ملتان کا وہ رہنے والا تھا، اور ملک جان جو یہ ادھر کوہاٹ کے قریب کرک ایسا ایک گاؤں ہے جس کا مجھے معلوم ہے، ابھی بھی وہ زندہ ہے۔ ان کو بلایا جائے، عصمت اللہ کو بلایا جائے، ملک جان کو بلایا جائے، سپاہی کو، اس کو پوچھ لیا جائے کیا ہوا تھا بھائی، آپ کو کیوں نکالا گیا تھا، کرنل نجم الحسن نے آپ کو کیوں نکالا تھا، اور لیفٹیننٹ ارشد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، تو آپ کو گواہی سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ انصاف کریں، جس کی مجھے امید نہیں ہے، یاد رکھنا۔ میں تو صرف یہ عمران خان صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تو میں عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بھی جب حکومت آئی تھی تو آپ نے نہیں صحیح سٹیپ لیا اس وقت۔ اب جب چلی گئی اس طرح چیخنا یہ مناسب نہیں۔ اس وقت آپ اگر آپ کی کوئی نہیں مانتا تھا تو آپ اس وقت اعلان کر دیتے یہ ادارہ ہے یا یہ بندہ ہے یہ میری بات نہیں ماننے دیتا ہے، تو اس وقت آپ کی بات کا وزن ہوتا۔ تو بہرحال ایک کیس سامنے آیا ہے ان کا بھی، میں نے بھی اپنا کیس ساتھ لگا دیا ہے، اور میرا کیس تو خالص اللہ کا معاملہ تھا، ایمان کا معاملہ تھا، توحید کا معاملہ تھا، رد شرک کا معاملہ تھا۔ میں نے تو شرک کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ یہ جو ہماری یونٹ کے اندر یہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، مخصوص قسم کے سوچ رکھنے والا یہ کرنل نجم الحسن ملک ہے، یہ اپنے فرقے کا نعرہ لگواتا ہے، دھم دھم علی علی، نعرہ حیدری یا علی مدد۔ تو ایک مومن کیسے اس کو برداشت کرے گا؟ اس کے عقیدے کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، قرآن کے پہلے صفحے کے خلاف ہے۔ یہ مسئلہ جب میں نے وہاں بیان کیا تو اس کے بعد وہ دشمن بن گیا۔ اس نے یقین کرے میں اللہ کو، اس نے اس طرح منہ پر ہاتھ پھیر کے کہا، اس نے کہا میں دیکھوں گا ارشد تم کس طرح فوج میں رہتے ہو، اور اس کے واقعی کنٹیکٹ سے اس نے کنٹیکٹ کے ذریعے یہ معاملہ کروا دیا۔ اور جس نے یہ ظلم اور زیادتی کی وہ تو پینشن لے رہا ہے، اور جس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی وہ جو ہے پینشن سے محروم، میڈیکل فیسلٹی سے محروم، ہر فوجی سہولت سے محروم۔ حالانکہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے ایمان، وہ تو پوری کائنات سے زیادہ مجھے عزیز ہے، میرے اوپر اللہ نے رحم کیا ہے، مجھے چنا ہے، میں سلیکٹڈ ہوں الحمدللہ توحید کی بات کو پھیلانے کے لیے۔ لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں، اگر آپ ایمان عقیدے کی بات اس وقت 37 سال پہلے مان لیتے، آج دنیا کا نقشہ تبدیل ہوتا۔ اور ابھی بھی میں کہتا ہوں، میرا ابھی بھی دعویٰ، ابھی بھی ایمان عقیدے کی بات کو، شرک کے خلاف آواز اٹھاؤ، توحید کی دعوت دو، اور ایمان لاؤ اللہ کے اوپر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے کہ کوئی اللہ کی بات کرے اور آپ اس کو نکال دیتے ہیں اور آپ مومن ہیں؟ کچھ لوگ ہیں واٹس ایپ گروپ سے نکال دیتے ہیں، کوئی اپنی جماعت سے نکال دیتے ہیں، کوئی علاقے سے نکال دیتے ہیں، کوئی فوج سے نکال دیتے ہیں، پولیس سے نکال دیتے ہیں۔ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ اللہ کی بات کرنے والے کے ساتھ اتنی دشمنی، اور بھول گئے ہو کہ وہ اللہ اوپر عرش پر بیٹھا ہوا ہے، سارے منظر دیکھ رہا ہے، تمہارا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ لہٰذا ایمان عقیدے کا معاملہ ہے، یہ جمہوریت کا مسئلہ ہے۔ عمران خان یہ رونا چھوڑ دو، اس کے اندر ذلت ہے، اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے، پھر گلہ کیسے آپ کر رہے ہو؟ اگر آپ صحیح معنوں میں پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اس قوم کے خیر خواہ ہیں، ان کو وہ دعوت دو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور عمل کر کے پہلے خود اپنے اوپر وہ دعوت نافذ کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکو۔ جب کہتے ہو نہیں جھکنا چاہیے تو پھر کیوں جھکتے ہو؟ جا کے مزار کے سامنے وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو اور کہتے ہو یہ محبت کا سجدہ ہے، اس کو اسلام شرک کا سجدہ کہتے ہیں۔
تو اس کے بعد یہاں پٹے بندواتے ہو یا علی مدد کے، بتاؤ کہاں گئے تمہارے، کیوں نہیں مدد کرتے وہ؟ اس کے بعد جمہوریت کا بتاتے، خود ایک سسٹم مشرکانہ سسٹم ہے، طاغوتی نظام ہے، کافرانہ نظام ہے، اسلام کی ضد ہے، سارے اسی بدھ کی پالش کر رہے ہیں، جتنے سیاستدان ہیں، فضل الرحمان ہیں، اور جتنے مذہبی لوگ بھی اس میں کود پڑے ہیں، چاہے حافظ سعید ہو، خادم حسین رضوی ہو، اور کتنے یہ اہل حدیثوں کے بھی گروپ ہیں، جماعت اسلامی کو دیکھو، یہ اسلام لے کے آئیں گے، بتوں کی پوجا کے بعد یہ اسلام لے کے آ جائیں گے، تو یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہماری فوجی افسر ہیں وہ بھی کہتے ہیں جمہوریت کو کچھ نہ ہو جائے، جمہوریت اصلی جمہوریت، اور شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے جمہوریت، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں، تو وہاں جانے کے بعد تو واپس نہیں آ سکو گے۔ اس لیے میں آپ کا خیر خواہ بھائی ہوں، صحیح معنوں میں جس کو خیر خواہی کہتے ہیں، میرا دل دھڑکتا ہے آپ کے ساتھ، ترس آتا ہے مجھے آپ کے اوپر، اور کہیں آپ کی اسی نادانیوں کی وجہ سے یہ ملک بھی کہیں بالکل اس طرح فزیکلی یہ پھر غلام نہ بن جائے۔ ابھی تو ذہنی غلام ہو، فزیکلی بھی غلام بن سکتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جائے گا، اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ ان سارے رینکس ہونے کے باوجود تو تمہیں جوتے پالش کرنے کے اوپر حقیقی طور پر مجبور کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ وہ گاڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے علاوہ کتنے ہیں تم نے داتا بنائے، کوئی دستگیر ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی غوث ہے، ان کی ہر سال سالگرہ مناتے ہو شرک کی، کیک کاٹ کے اور بریانی کی دیگ چلا کے اور عرس اور میلے کر کے، اور 10 محرم کو جو کچھ یہ قوم کرتی ہے سب کو تحفظ دیتے ہو۔ گائے کی پوجا ہو رہی ہے، گھوڑے کی پوجا ہو رہی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ دین آج دکانداری کی شکل اختیار کر گیا۔ ان کا مقابلہ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں عمران خان صاحب، یہ رونا چھوڑو، ہاں توحید کی طرف آ جاؤ، ایمان خالص کی طرف آ جاؤ، پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا آپ کا۔ قوم کے یہ نوجوان ویسے بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اس دعوت کا ساتھ ہمیشہ نوجوانوں نے دیا ہے۔ اللہ ذریۃ من قومہ ہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کسی نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، اللہ ذریۃ من قومہ ہی، قوم کی جو ذریت تھی، نوجوان لڑکے تھے، نوجوان تھے، وہ اٹھیں، آگے بڑھے ہیں کہ ان طاغوتوں کے خلاف ہم اٹھیں، ہم جان کی بازی کھیل دیں گے۔ تو جان کی بازی اللہ کے لیے کھیلو تب مزہ ہو۔ تم جمہوریت کے لیے جان کی بازی کھیل رہے ہو، تم اس سسٹم کے لیے کھیل رہے ہو، تم ملک کے لیے کھیل رہے ہو، قوم کے لیے کھیل رہے ہو، مان لیا، لیکن اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو جب ہوگی جب ایمان عقیدے کی بات آپ کریں گے، وہ صحیح معنوں میں اصلی شہید ہو گے، جنت میں جائیں گے۔ باقی شرک کے ساتھ یہ بریلویت ہے، دیوبندیت ہے، اہل حدیثیت ہے، سارے فرقے آپ کے اندر آتا کہ سکھ بھی ایک فوجی افسر ہے۔ تو بتاؤ اگر یہ فوج کے یہ ہمارے بھائی ہیں، جتنے بھی ہیں قومی بھائی تو ہیں، یہ اگر ملک کی حفاظت میں کرتا ہوا عقیدے کی خرابی کے ساتھ مر گیا تو پوری دنیا اس کو شہید کہے، آپ اس کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھا دیں، سلامیاں دیں توپوں کی، تو کیا اللہ تعالیٰ ڈر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ایمان عقیدے کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ پہلا سوال جو یہاں سے مرنے کے بعد ہوتا ہے، من ربک، بتا تمہارا الہ کون تھا، تمہارا رب کون تھا، بتا تمہارا داتا کون تھا، دستگیر کون تھا۔ اس وقت مارا جائے گا، وہ کہے گا میں فارغ ہو گیا، ان بے ایمانوں نے مروا دیا، پھر لعنتیں بھیجے گا اپنے لیڈروں کے اوپر، اپنے قائدین کے اوپر، اپنے افسروں کے اوپر، واپس نہیں آ سکو گے۔ لہٰذا ترس کھاؤ اپنی جان کے اوپر، ترس کھاؤ اس قوم کے اوپر، اور جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچے، یہ اصل چیز ہے، پھر اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے، باقی سارے مسئلے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تم حل کرو، تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں نہ حل ہو گے تو پھر کہنا تمہارے سارے قرضے اتر جائیں گے، حقیقی آزادی تمہیں ملے گی، حقیقی آزادی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔